अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में 7 अगस्त को रात के 7:30 बजे एक भाई अपनी बहन को ये बताता है कि मेरे खिलाफ फ्रॉड की, धोखाधड़ी की किसी ने दरखास्त थाने में जमा करवा दी है। मुझे थाने से बार बार कॉल आ रही है, मैंने थाने जाना है, मैं थाने से होकर वापस आता हूँ। बहन आगे से कहती है कि आपने तो कभी किसी के साथ फ्रॉड किया ही नहीं है, तो ये क्या मामला है? आप अकेले ना जाएं भाई, अब्बा घर पर नहीं है, अब्बा होते तो अब्बा चले जाते आपके साथ, लेकिन आपने अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ जाऊंगी। अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच है, कोई मसला है तो कम से कम मैं फोन करके बता तो दूंगी अब्बा को, या किसी और को इतला तो दे दूंगी। अकेले जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे? और इतने में फौरन से बाइक निकालने लगता है। ये दोनों बहन भाई बाइक पर बैठते हैं, भाई चलाता है बाइक और बहन बैठती है पीछे, और जाने लगते हैं थाने की जानिब। के रास्ते में एक सुनसान एरिया आता है, वीराना सा आता है, वहां पर ब्रेक लगाता है। तो बहन पूछती है कि भाई क्या हुआ है, बाइक खराब हुई है, आपने रोक क्यों दी? तो आगे से कहता है कि नहीं देखता हूँ। उतरा, फौरन से जो पिस्टल लगाई हुई थी वो निकाली और इसको 4 गोलियां मारी सगी बहन को। बड़ी हैरानगी की बात है, यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या मैं बात कर रही हूँ। बहन इतना एहसास कर रही है और भाई उसको गोलियां मार रहा है। 4 गोलियां मारी हैं, एक सर में और 3 सीने में, वहीं पर ढेर हो गई, गिर गई। उसके बाद भाई ने 15 पर कॉल की और ये कहा कि मैंने अपनी बहन को कॉल कर दिया है, इस इलाके में, इस जगह में खड़ा हुआ हूँ, आए पुलिस और मुझे पकड़ के ले जाए। आगे से 15 कॉल पर पुलिस का रिस्पॉन्स ये आता है, आप अपने होशो हवास में हैं, मजाक तो नहीं कर रहे? आपको पता है जो मजाक करता है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अगर तो मजाक है, झूठ है, अभी बता दो वरना कार्रवाई होगी। तो आगे से कहता है मैं क्यों करूंगा ऐसा मजाक, ये कोई मजाक होता है इस तरह का? मैं खड़ा हुआ, आना है तो आ जाए और पकड़ लें मुझे। कुछ ही देर में नफरी आ भी जाती है, ये वाकई वहां खड़ा होता है। पुलिस इसको तो गिरफ्तार करती है, पकड़ लेती है और फिर बहन की उठाती है, अस्पताल पहुंचा देती है पोस्टमार्टम करवाने की गर्ज से। अब जब इसको थाने लेकर आते हैं तो पुलिस वाले इससे पूछगिछ करते हैं, सवालात करते हैं, और ये उन सवालों का जो जवाब देता है वो बड़ा हैरान कुन है कि क्या आज के दौर में माशरे में इस तरह से होता है। इस केस का एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सारा वकूआ और हालात हैं। अब वो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, मैं उस बैकग्राउंड पर भी आपसे बात करूंगी। वो बैकग्राउंड पुलिस को बताया इस भाई ने, और यकीन करें पुलिस भी चौंक गई। अब सवाल यहाँ पर 2-4 ही बनते हैं जनाब। वजह अनात क्या है, भाई ने क्यों किया ये सारा ड्रामा जो रचाया, ये ड्रामा क्यों रचाया? और फिर यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि बहन तो इतना ख्याल कर रही है और भाई जालिम पे जालिम है, भाई आगे से मार रहे, ऐसा क्यों? बैकग्राउंड में क्या छुपा है? अमूमी तौर पर तो कॉल करने के बाद मुलजिम फरार हो जाते हैं, ये फरार क्यों नहीं हुआ और इसने उल्टा पुलिस को कॉल कर दी, ऐसा क्यों किया? ये फैसलाबाद के इलाका है तांदियावाला, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फैमिली रहती है और फैमिली में जो घर के सरबराह हैं उनका नाम है जनाब मुराद अली। मुराद अली ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। पहली बीवी इंतकाल कर गई तो फिर दूसरी शादी भी की। मुराद अली के पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम मेहताब छोटा है और बेटी का नाम अलीना बड़ी है। अलीना की उम्र जब 20 साल हुई तो बाप ने कहा कि इसकी शादी कर देते हैं। खैर रिश्ते ढूंढे और एक अशरफ नाम के आदमी के साथ 20 साल की अलीना और अशरफ 37 साल का शादी करती। एज गैप जो था वो 17 इयर्स का था। शादी के वक्त तो अलीना को कोई एतराज था नहीं, जिंदगी गुजर रही थी, शादी हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि माशरा जीने नहीं देता, लोग बातें करते हैं। तो इसी तरह मोहल्ले की कुछ औरतें, आंटियां, वो आके अक्सर अलीना को कहती थी तुम्हारा शौहर कितना बड़ा लगता है तुम्हारे में, तुम्हारे अब्बा ने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम दोनों तो प्यारे ही नहीं लगते, तुम्हारा तो कपल ही अजीब सा है, मैच ही नहीं होता। पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या लालच था जो उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया है, कहीं कोई पैसे वैसे तो नहीं पकड़े। इस तरह हर टाइम उसको बातें करती, और ये बातें अलीना को बड़ी बुरी लगती थी कि ये मेरे साथ क्या किया, मैं तो बहुत प्यारी हूँ। जैसे लोग जान जान के बातें ऐसी करते हैं जिससे इंसान बदजन होता है। तो ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता बदजन होने लगी कि मेरे साथ वाकई को गलती हो गई है, कोई जुल्म हो गया। अब जनाब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अलीना की जितनी केश थी वो हरकतें करती थी, मतलब शौक, चंचल, शरारतें, मस्तियां। अब अशरफ बड़ी उम्र का था, वो नहीं करता था। तो अशरफ इसको अक्सर औकात इन शरारतों पे, बातों पे मना करता था, कभी कभार डांट देता था और अपना रोब दबदबा रखता था। चूंकि बड़ी उम्र का था तो उसको कंट्रोल रखना आता था। अलीना छोटी उम्र की थी, वक्त गुजर गया, टाइम आपको पता है रुकता नहीं है।
وقت کے ساتھ ساتھ ان کے 4 بچے پیدا ہوئے، ان میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ 9 سال اس شادی کو جناب گزر گئے اور پھر علینا ہو گئی 29 ایئرس کی، 29 سال کی، اور اشرف کی عمر اس ٹائم ہو چکی تھی کوئی 46 سال، یعنی 46 سال کا اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے۔ اشرف پورا انکل لگنے لگا تھا اور علینا چونکہ ایج میں بہت چھوٹی تھی تو اب صحیح جسے کہتے ہیں ینگ گرل ہو چکی تھی۔ اشرف پہلے علینا کو رکھتا تھا اپنے کنٹرول میں چونکہ میچور تھا، اب اشرف ڈھل رہا تھا، اتار کی طرف تھا ایج میں، اور علینا اوپر کو جا رہی تھی، عروج کی طرف تھی، وہ ینگ ہو رہی تھی مزید۔ اب علینا نے کیا کیا، علینا نے کنٹرول سنبھالا اور اشرف صرف اور صرف نیچے 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 نیچے، چونکہ ٹھنڈا مٹھا ہو چکا تھا، مزاج میں سختی گرمی ختم ہو چکی تھی، کنٹرول آ چکا علینا کا۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سے صحیح جسے کہتے ہیں نا کہ مسئلہ خراب یہاں سے شروع ہوا تھا، وہ یہ ہے، دھیان سے سنیے، کہ علینا کو شوہر پیارا نہیں لگتا، بڑی عمر کا ہے، لوگوں نے باتیں کر کر کے دماغ خراب کر دیا ہے، تو اس کا تعلق ایک فہیم نام کے لڑکے کے ساتھ بن جاتا ہے جو کہ اسی محلے میں رہتا ہے، اور فہیم کی عمر 32 سال ہے۔ اشرف کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا فہیم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ خوش تھی چونکہ اس کو اپنی ایج لیول کا پارٹنر مل گیا۔ اشرف کو بعد میں جب پتا چلا اس بارے میں تو اشرف نے بیوی کو بہت زیادہ باتیں کی، ذلیل کیا، تم مجھے بڑی عمر کے تانے دیتی ہو، میں برداشت کرتا رہا، تم یہ کچھ کرتی ہو، میں برداشت کرتا رہا، لیکن میری عزت جا کے گند مارے گی، میں برداشت نہیں کروں گا، بیٹھو بائک پہ۔ غصے سے اس کو بائک پہ بٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے سیدھا سسرال۔ سسرال میں جا کے باپ اور بھائی کو بٹھاتا ہے اور ان کو علینا کے سامنے بیٹھ کے ساری بات کرتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی نے کی ہے، پوچھیں اس سے کون ہے فہیم، یہ ہے وہ ہے، ساری بات کرتا ہے۔ علینا خاموش خاموش خاموش، چونکہ علینا کی غلطی تو تھی۔ باپ اور بھائی علینا کو شدید نفرت اور غصے سے دیکھتے ہیں اور شوہر بھی۔ اب اشرف کہتا ہے اے پھڑو اپنی بیٹی تے دے بچے، وہ بھی تو آڈے، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، اور اٹھتا ہے اور غصے سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ باپ بھائی اس کے جانے کے بعد اسے بہت ذلیل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہماری کوئی عزت چھوڑی ہے تم نے، تمہیں شرم نہیں آئی، تم 4 بچوں کی ماں ہو، تم نے کیا حرکت کی ہے، تم نے تو اس ٹائم نے یہ حرکت کی جب تم بہت چھوٹی تھی، تو اب تم نے کیوں کی، اور بہت باتیں سناتے ہیں۔ اس کے بعد باپ اور بھائی کچھ دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، 10 سے 15 منٹ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، دونوں واپس اندر آتے ہیں اور آ کر علینا کو کہتے ہیں ادھر آؤ ذرا بیٹھو ادھر۔ اب ایک ہی راستہ ہے جس سے خاندان میں اور معاشرے میں عزت بچائی جا سکتی ہے، کہتی ہے بتائیں وہ کیا ہے، چونکہ ذلیل بھی کافی ہوئی بھی تھی، انڈر پریشر بھی تھی اس ٹائم، اور ڈیفینیٹلی غلطی بھی تھی۔ کہتی ہے بتائیں وہ کیا ہے راستہ، میں کروں گی جو آپ کہیں گے۔ کہتی ہے، آگے سے جواب ملتا ہے فہیم پر ایک پرچہ درج کرا دو، درخواست دے دو کہ اس نے زبردستی میرے ساتھ کیا ہے۔ کہتی ہے اس سے کیا ہوگا، کہتے ہیں اس سے جب پرچہ درج ہو جائے گا تو ہم بات کریں گے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی فہیم کی ہے، تم اسے معاف کر دو، آخر کو تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ ان باتوں پر اس کا ذہن جو ہے وہ بن جائے گا تمہارے ساتھ واپس اپنا گھر بسانے کو، اور تم مظلوم ثابت ہو جاؤ گی اور معاشرے میں عزت بھی بچ جائے گی۔ علینا اس بات پر ایگری ہو جاتی ہے اور پھر واقعی ایک درخواست دیتی ہے، پرچہ ہو جاتا ہے، فہیم ملزم ہے، ملزم کو پولیس جناب گرفتار کر لیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد علینا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑا ظلم کر دیا ہے بھائی فہیم کے ساتھ، فہیم کی کیا غلطی تھی، ہم دونوں کی رضامندی تھی، میں نے اس کو اکیلے کو پھنسا دیا۔ کیا کرتی ہے، خاموشی سے تھانے جا کے ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور کہتی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ غلط فہمی کی بنا پر فہیم کا نام درج کروا دیا گیا ہے، جبکہ فہیم نے میرے ساتھ کوئی نہیں کی، یہ غلط فہمی کی بنا پر نام لکھا گیا، فہیم میرا ملزم نہیں ہے۔ قانونی کارروائی ظاہر ریکوائرمنٹس جو تھیں ان کو کمپلیٹ کیا گیا اور پھر فہیم آ گیا باہر۔ جب فہیم باہر آ گیا اور اس بات کا پتہ چلا باپ کو اور بھائی کو کہ یہ حرکت کر دی ہے پھر سے ایک مرتبہ علینا نے، تو باپ اور بھائی جو ہیں وہ شدید غصے میں آئے۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی چیز کیا ہے، کبھی شوہر کی عزت خراب، کبھی میری خراب، کبھی باپ کی خراب۔ بھائی کے دل میں بہت نفرت آتی ہے اس بات پر کہ واقعی یہ لڑکی زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، جو دنیا میں نہ باپ کی عزت چھوڑتی ہے، نہ بھائی کی چھوڑتی ہے، نہ شوہر کی اس نے چھوڑی ہے۔ اب میں آ رہی ہوں وقوعے کے اوپر جو میں نے آپ کو آغاز میں ڈیٹیلز بتائیں۔ 7 اگست ڈیٹ تھی
شام کے 7:30 بجے بھائی گھر آیا. میں شارٹ بتا دیتی ہوں, ویسے تو میں اسی ویلاگ کے آغاز میں آپ کو بتا چکی ہوں. چلے میں شارٹ ذرا ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں, آپ کے ذہن میں آ جائے گا. 7:30 بجے بھائی گھر آیا, مجھے تھانے سے کال آئی ہے, میں ساتھ چلتی ہوں, ساتھ گئی, ویرانے میں گیا, جا کے ہماری پولیس کو کال کی, نفری آئی, نفری نے کو اسپتال بھیجا, منتقل کیا پوسٹ مارٹم کے لیے, اور بھائی کو گرفتار کیا اور تفتیش کا آغاز کیا. جو تفتیش کی گئی میں اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی, لیکن آپ کو اس سے پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ متعلقہ تھانہ ان کو لگتا ہے فیصل آباد کا تھانہ صدر تاندیاں والا. اب جناب تفتیش میں پولیس نے پہلا سوال یہ کیا تم نے؟ کہتا ہے جی میں نے قتل کیا. پولیس نے کہا کیوں کیا بھائی؟ پھر بھائی نے ساری بات بتائی کہ چھوٹی عمر کی تھی, شادی کی, شادی کے بعد عرصہ ایک ٹھیک رہا, پھر یہ ایک لڑکے سے لگ گئی, پھر پرچہ کٹوایا, عزت بچائی, یہ پھر باز نہ آئی, اور پھر اس نے بیان دے دیا, اب لوگ باتیں کرتے تھے اور یہ کچھ. پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو تم نے بتا دیا, اب یہ بھی بتا دو کہ پھر بھاگے کیوں نہیں ہو, فرار کیوں نہیں ہوئے وہاں سے, الٹا پولیس کو کال کر رہے, تمہیں ڈر نہیں لگا؟ آگے سے یہ کہا بھائی نے, پولیس سے میں بھاگتا تو کب تک بھاگتا, کیسے بھاگتا, آخر میں نے ایک دن پکڑے جانا تھا تو ضلالت تو آلریڈی بہت کاٹ چکا تھا, اب پولیس سے ضلالت کاٹتا بھاگ بھاگ کر, تو میں نے کہا کہ میں خود ہی کال کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا, میں عادی مجرم کرمنل نہیں ہوں, صرف اپنی عزت کے ہاتھوں یہاں تک حالات آ گئے اور یہ کر بیٹھا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر جاننا کہ پسٹل کہاں سے آیا, کس کا تھا, کیا تھا. تو اعلی جو ہے پسٹل اس کو برآمد کر لیا گیا ہے, اور وہ مہتاب کے پاس آئی تھی ایک کمپنی کی جانب سے, چونکہ مہتاب ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اور سیکیورٹی گارڈ کو کمپنی دیتی ہے پسٹل, بندوق, تو وہ اس کو دی گئی تھی جس سے اس نے اپنی بہن کو کیا تھا قتل. گھر پر کال کی جاتی ہے اور باپ کو اطلاع دی جاتی ہے سارے وقوعے کی. باپ آتا ہے تھانے میں اور آ کر دیکھتا ہے کہ بیٹے کو لگی ہے ہتھکڑی, بیٹی کی ہسپتال میں. باپ نے ایک پرچہ درج کروایا ہے اپنے بیٹے ملزم قاتل مہتاب کے خلاف 302 کا, اور اس کے ساتھ ساتھ 302 کے ساتھ 311 بھی لگائی گئی ہے غیرت کے نام پر. ملزم پولیس کی حراست میں ہے, گرفتار ہے. باپ بڑا رنجیدہ پریشان ہے, میڈیا سے یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا, نہ آج نہ کچھ عرصے کے بعد. اس نے غلط کیا تھا, لینا نے, ہم نے سمجھایا, اللہ نے فیصلہ کرنا تھا آگے اس کا, ہمارے پاس اختیار نہیں تھا قتل کا, اس نے قتل کیا, ہماری غلط کیا ہے. میرے گھر پر وہ جو بھی کھاتی تھی یا اس کے بچے جو کھاتے تھے وہ مہتاب نہیں دیتا تھا, میرا بیٹا وہ میرا کھاتی تھی, تو یہ کون ہوتا ہے مارنے والا جب میں زندہ بیٹھا ہوں فیصلے کرنے والا. اس بات کا باپ کو غصہ ہے, اس نے میڈیا پر آ کر گفتگو کی ہے. میسج میرا یہ ہے آج کے ہمارے اس کیس میں, اس پورے وقوعے میں, کہ باپ بیچارہ اولاد کے ہاتھوں اس حد تک مجبور اور ذلیل ہوا کہ تھانے آیا تو آنکھوں میں آنسو, سامنے جوان بیٹا ملزم بن گیا, اور بیٹی نے معاشرے میں عزت نہیں چھوڑی, اور وہ زندہ تو ہے, بولتا تو ہے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ, لیکن اندر اس کے سانس نہیں بچا. تو ایسی اولاد جو ہے کیا کہنے, اللہ ایسے حالاتوں سے اور ایسی اولاد سے سب کو محفوظ فرمائے. شکریہ.